اور کبھی اس کو اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا، نہیں راضی ہوتا. کس سے؟ ارادہ ہے کونیہ قدریہ سے. والارادہ الشرعیہ، اور ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ لا بد انہ یحبها ویرضاها. اس کا ارادہ ہے دینیہ شرعیہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ جس کو ہدایت دے دے اس کے دل کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا فرماتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے احکام اور فرامین پر چلتا ہے، اپنے اعمال کو بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اعمال کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کی اقتداء میں زندگی گزارتا ہے. تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، دینیہ شرعیہ ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ اس ارادے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ راضی رہتا ہے. لیکن ارادہ ہے کونیہ قدریہ کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی اس کو پسند فرما لیتا ہے، اور وہ لوگ جو ہدایت پر نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت اس کے اندر داخل ہے. مرضی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی صلاحیت ان کو نہیں دی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. یہ فرق کو سمجھ لینا. ارادہ ہے کونیہ قدریہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کائنات کے اندر جو معاملات طے کرتا ہے، بعض معاملات کو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، روزی ہر شخص کو دینا چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے. اس کے رزاق ہونے میں، اس کے رحمان ہونے میں یہ چیز شامل ہے، اس کی یہ اعلیٰ صفت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو شرک کرتے ہیں، پیدا اس نے کیے ہیں، جو کفر پر ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. یہ ارادہ ہے کونیہ قدریہ. اور دینیہ شرعیہ یہ کہ مومنین دین کے اندر داخل ہیں، احکام شریعت کے اوپر وہ چل رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی قبول کرنے کی صلاحیت کے اندر پیدا فرمائی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اس ارادے سے، اپنی اس مرضی سے ہمیشہ خوش رہتا ہے، کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا. اس کی مثال کو واضح آپ سمجھیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور غور سے سننا کہ المؤمن مومن یزنی وهو مومن، وہ فحشی برائی کرتا ہے اس کے باوجود مومن رہتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ سالڈ ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے ایمان سے وہ خارج نہیں ہوا، لیکن حدود کو پامال کیا. حدود اللہ کی جو حد تھی، اس حد کو پامال کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد نافذ ہوگی، اس کو جو ہے سزا دی جائے گی، لیکن اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا. تو یہ ارادہ ہے دینیہ شرعیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت دی. انسان ہونے کی وجہ سے اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ کرے گا، اس کو پکڑے گا. لیکن اسلام سے وہ خارج نہیں ہو جاتا جب تک کہ شاعر اسلام سے کسی کی توہین نہ کرے، یا عقیدے کے اعتبار سے اپنے عقائد میں کوئی ایسا فرق نہ آنے دے جو کہ غیر لوگوں کا عقیدہ ہے. شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، الحاد نہ کرے، تو وہ مومن رہتا ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت لمبی تفسیر ہے کہ باب بندہ الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعاصی. ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے. لیکن بعض منحرفین کیا کہتے ہیں کہ ایمان جامد ہے، ایک جگہ مضبوط ہے پہاڑ کی طرح. نعوذ باللہ. اس کا مطلب ہے کہ عام مسلمان آج کے دور کا اور قرن اولیٰ کے وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم اجمعین، رضی اللہ عنہم ورضوانہم، کیا برابر ایمان میں نہیں. ان کا ایمان وہ تھا کہ صدیق اکبر کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کائنات کے اندر سب کے میں نے احسانات چکا دیے، صدیق کے احسانوں کا بدلہ اللہ دیں گے. اور ایمان اور اعمال کا یہ مقام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اور صدیق اکبر کی ایک رات ساری اسلامی کی رباط اللہ. تو ایمان یزید بالطاعۃ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے احکام و فرامین پر عمل پیرا مکمل ہونے سے جیسا جیسا انسان اطاعت کے اندر آگے بڑھے گا ایمان بڑھے گا، جیسا جیسا وہ معصیات کے اندر مبتلا ہوگا ایمان گھٹے گا. تو یہ کیفیت ہے. تو منحرفین وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک چیز ہے، اور جب اس چیز پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ارادہ ہے دینی شریعہ کے اندر، تو اگر کسی شخص نے ایسا کوئی حرام کا ارتکاب کر لیا تو بہت سارے ایسے فرقے کے ماننے والے لوگ نعوذ باللہ من ذالک کو خارج کر دیتے ہیں اسلام سے ایسے شخص کو. جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ اسلام سے خارج عقیدے کے اوپر عمل کرنے والا نہیں ہوتا. حرام کا، غلط چیز کا، اللہ کے حدود کو بحال
نزدیک وہ مومن ہے، اس کو اپنے کیے کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کے سامنے ارادہ ہے قومیہ قدریہ اور ارادہ ہے دینیہ شریعہ واضح ہو گیا، کسی کو کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ یہاں آپشن ہے پوچھ لیں، کیونکہ یہ بہت حساس مسئلہ ہے عقیدے کا۔ تو ارادہ ہے قومیہ قدریہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند بھی کرتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نہیں بھی محبت کرتا ہے اس ارادے سے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے دینیہ شریعہ کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے اس کو، اور اس سے ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ چلیں وَالْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهَا، اور ارادہ کونیہ کے بارے میں آگے فرما رہے ہیں کہ ارادہ ہے کونیہ ہمیشہ جو ہے واقع ہوتا رہے گا۔ وَالْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةُ مَقْصُودُهَا لِغَيْرِهَا كَخَلْقِ، جیسے کہ ارادہ ہے کونیہ کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا، وہ ابلیس نے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنا ارادہ ہے کونیہ ہے۔ وسائل شو سارے کے سارے شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں فرماتا کبھی بھی کسی حال میں بھی۔ اور ارادہ ہے کونیہ لا بد من وقوعها، یعنی ارادہ ہے کونیہ کائنات کی تحقیق یہ واقع ہوتا رہی تو وہ واقع ہوتا ہے۔ ارادہ الشرعیہ لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع، اور ارادہ شرعیہ کبھی واقع ہوتا ہے کبھی نہیں۔ جیسے بعض علاقوں کے اندر اللہ کے ماننے والے اور کسی خطے میں اگر اللہ کا نہیں کوئی ماننے والا تو ارادہ ہے کونیہ، وہاں اللہ کی مخلوق موجود ہے پیدا کی ہوئی اس کی، لیکن شریعہ ابھی تک دین ان کے پاس نہیں ہے تو ارادہ ہے شریعہ وہاں واقع نہیں ہوا۔ تو یوں سمجھے کہ ارادہ ہے کونیہ پوری کائنات میں واقع ہے، اور ارادہ ہے شریعہ وہ خاص ہے جو اللہ کے اطاعت اور فرمانبرداری میں آئیں گے، انہی کے اوپر نفاذ ہوگا کس کا؟ ارادہ ہے دینی شریعہ کا۔ تنبیہ، اس کو غور سے سننا، کیا تنبیہ ہے؟ شارح دکتور فوزان عبداللہ فوزان بیان فرماتے ہیں تجتمع الارادتین الکونیہ والشرعیہ فی حق المخلص والمطیع، اور یہ سب کے لیے خوشخبری ہے اس چیز کے اندر کہ ارادہ ہے کونیہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا ہمیں، اور ارادہ شریعہ اللہ تعالیٰ کا ہدایت کی توفیق دینا ہمیں، فی حق المخلص المطیع، ایک مخلص مومن موحد مومن مطیع فرمانبرداری کرنے کے ارادے کے اندر یہ دونوں ارادے اللہ تعالیٰ کے بیعت پر شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ کچھ وہ لوگ جو ہدایت سے دور، کچھ وہ لوگ جو برائیوں کے عمیق کاموں میں پڑے ہوئے، کچھ وہ لوگ جو فسق و فجور کے اندر مبتلا، کچھ وہ لوگ جو شرک کے اندر مبتلا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ بندے کہ اللہ تعالیٰ دونوں ارادے مخلوق اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میں خالق ہوں، میری ہی فرمانبرداری کرنا، میری ہی عبادت کرنا، تو ایسے مخلص اللہ کے بندے کے اندر دونوں ارادے شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی مخلوق ہونے کے ناطے سے ارادہ ہے کونیہ، اور دین پر چلنے اور اس کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے ارادہ ہے دینیہ شریعہ۔ یہ تنبیہ دکتور صالح فوزان عبداللہ فوزان حافظ اللہ نے بیان فرمائی۔ وتنفرد الارادۃ الکونیہ فی حق المعاصی، اور کافر فاجر مشرک کے حق میں ارادہ کونیہ اکیلا حق ہوتا ہے، یعنی شریعہ اس کے نافذ نہیں ہوا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کے دین سے دور، اللہ کی اطاعت سے دور ہے، تو مخلوق ہونے کی وجہ سے ارادہ کونیہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا پایا جاتا ہے۔ تنبیہ آخر، دوسری تنبیہ کیا ہے؟ من لم یثبت ارادتین ویفرق بینہما فقد ضل، جس نے ان دونوں ارادوں کو، ارادہ کونیہ قدریہ جس میں مترادف ہے مشیت اللہ کی مرضی، اور ارادہ دینیہ شریعہ، ان دونوں ارادوں کو جس شخص نے ثابت نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے اور فرق نہیں کیا ان کے درمیان، فقد ضل، وہ گمراہ ہو گیا۔ غور سے سننا، جس نے ارادہ کونیہ یعنی اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا پوری کائنات کے لیے، روزی پہنچانا پوری کائنات کے لیے، بارش کا نازل کرنا پوری کائنات کے لیے، مصرف الامور ہونا یعنی معاملات طے کرنا پوری کائنات کے، اس ارادے کو ثابت نہ کیا اور ارادہ دینیہ شریعہ کے اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین، اللہ کی نازل کردہ کتابیں، اللہ کی نازل کردہ بیانات، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء، اللہ کے مخلوق فرشتے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین، ان کے اوپر اس کا مکمل ایمان، قیامت، برزخی زندگی، جنت و جہنم، ان ساری چیزوں کو ماننے کے لیے جو ارادہ شریعہ ہے، اس کو کسی نے ثابت نہ کیا، فقد ضل، گمراہ ہو گیا۔
جیسے کل جبریہ والقدریہ. جبریہ ایک فرقہ ہے. جبریہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے بات ہماری اس طرح سنی ہوگی. جبریہ کہتے ہیں فالجبریہ اثبت الارادہ الکونیہ فقط. وہ کہتے ہیں جبریہ کہنے میں جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے، ایک چیز رب العالمین کی ذات، اس کے اختیارات، اس کے سارے اس میں موجود ہیں، اس کو سلب کرنا مخلوق کی کیا طاقت ہے. تو جبریہ کا کیا عقیدہ ہے؟ اثبت الارادہ الکونیہ فقط. وہ ارادہ کونیہ کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. بس کہتے ہیں ہمیں پیدا کر دیا، بس پیدا ہو گئے. ارادہ دینیہ شریعہ اس کو ثابت نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے قدریہ کیا کرتے ہیں؟ اثبت الارادہ الشرعیہ، ارادہ شریعہ کو ثابت کرتے ہیں، اور ارادہ کونیہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ مصرف الامور، حاکم مطلق، کائنات کے اندر جو ہے نظام چلانے والا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا، یہ ایسے ہی ہے. شریعہ کا وہ اعتراف کرتے ہیں. تو جبریہ جو جبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس سے رب العالمین کی طرف سے احکامات، پیغامات، کتابیں اور اس انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا، اس ارادہ شریعہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ان کو گمراہ اور جبرن کا جبریہ کہا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ارادے کو لینے والے، سلب کرنے والے ارادہ شریعہ کو جبریہ کہا جاتا ہے. ان کے طریق پر چلنے والا آج بھی اگر کوئی موجود ہے، نام وہ کچھ بھی رکھتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ارادہ شریعہ دینیہ یعنی ہدایت کی توفیق اور الہام جس کے دل میں چاہے اللہ تعالیٰ ڈالے، اس کا اگر اعتراف نہیں کرتا، ثابت نہیں کرتا، وہ گمراہ ہے. نام آج کے لوگ کچھ بھی رکھ لے، اگر اس چیز کے اندر وہ پڑا ہوا ہے وہ گمراہ ہے. اور قدریہ کی طرح جو صرف شرعی ارادے کا اعتراف کرتا ہو کہ انسان، اور جبریہ کا دوسرا پہلے یہ کہ انسان جو ہے مجبور ہے، یعنی اس کو زبردستی کسی کام پر لگایا ہے. یہ نہیں، اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے. قرآن کی آیت اس کی روشنی میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں راستے تمہارے لیے واضح کر دیے. اور سورۃ الدہر کے اندر اما شاکر و اما کفور، چاہو تو تم ہدایت حاصل کر کے اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اور چاہے تو تم جو ہے گمراہی میں چلے جاؤ تو اس کا کفر اختیار کرو. لیکن اگر تم نے ہدایت کو قبول کیا تو تمہارے لیے اور زیادہ اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں کے نزول فرمائے گا. اگر تم نے کفر کو اختیار کیا تو تمہارے لیے یہاں کچھ ملے گا آگے اخروی زندگی میں. ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، وہاں کوئی حصہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت و اہل سنت شاعر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اثبت الارادتین وفرقت بینہما، دونوں ارادوں کو، ارادہ کونیہ قدریہ کو بھی ثابت کرتے ہیں اور ارادہ دینیہ شریعہ کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان فرق بھی واضح کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز واضح ہو رہی ہوگی. آگے مصنف رحمہ اللہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں باب نمبر 6 اثبات محبت اللہ عز و جل و مفادته باولیائه علی ما یلیق بجلاله. بہت ہی اہم بات ہے یہ. قال المصنف رحمه الله قال الله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين، سورہ بقرہ آیت نمبر 195. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقسطوا ان اللہ يحب المحسنين، سورہ حجرات آیت نمبر 9. قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين، سورہ توبہ آیت نمبر 7. ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222. وقال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سورة عمران آیت نمبر 31. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه، سورة المائدہ آیت نمبر 54. وقال الله عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، سورة الصف آیت نمبر 4. وقال الله عز وجل وهو الغفور الودود، سورة البروج آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کی صفت محبت اور مودت، محبت اور مودت پیار اس کا اپنے ولیوں کے لیے جیسا کہ محبت اور پیار اس کی ذات کے لائق ہے، اپنے بندوں یعنی اپنے ماننے والے اولیاء کے لیے اس کا ثابت کرنا. ان آیات کو
مصنف رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قرآن کریم کی آیات کو اس باب کے اندر ذکر فرمایا ہے. لما ذکر الشیخ رحمہ اللہ هذه الآیات التي تدل على إثبات المشیۃ الإرادہ ذکر الآیات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى. پچھلے باب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ارادے اور مشیت دونوں ارادوں کے سلسلے میں آیات کو ذکر فرمایا اور اس باب کے اندر ان آیات کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کی مودت کو، اللہ تعالیٰ کے پیار کو، انسیت کو اپنے اولیاء کے لیے ثابت کرتی ہیں. کما یلیق بجلالہ وعظمتہ وفی ذلک رد علی من سوى بین المشیۃ والمحبہ. اور یہ رد ہے ان لوگوں پر، ان فرقوں کے اوپر، ان گمراہ لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور محبت کو برابر سمجھتے ہیں، یعنی فرق نہیں کرتے، جبکہ محبت الگ چیز ہے اور مشیت الگ ہے. وقال انہما متلازمان. اور بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں لازم ہیں، ایک پائی جائے گی دوسری مفعول بھی ہو سکتی، دونوں ایک ساتھ پائی جائیں گی. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کی مشیت جب چاہے ہو تو غیر کے اوپر اس کو تخلیق کرنے میں مشیت ہے، لیکن محبت صرف اپنے اولیاء کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت الگ الگ ہے. اور وقد قدمنا ان فی ذلک تفصیلا. تو آپ نے اس کی تفسیر کو سنی. فقد شاء اللہ ما یحب. اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیدا کرتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، جیسے ابلیس، جیسے کافر، جیسے مشرک. کفر کافر وسائر المعاصی. جیسے بہت سارے گناہ اور کافر اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق ہے پیدا کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا. وقد شاء ما یحب. اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی پیدا کرتا ہے جس کو پسند کرتا ہے، جیسے مومنین، نیک اعمال، صالح اعمال. کالایمان وسائر الطاعات. جیسے ایمان اور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی اطاعت. وقوله تبارک وتعالی واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. یعنی اس صفت کو، اللہ تعالیٰ کی محبت اور مودت کو ثابت کرنے کے لیے پہلی آیت اس کی تشریح. واحسنوا هذا امر من اللہ تعالی بالاحسان. تو احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ وهو الاتيان بالعمل على احسن احواله واكملها. احسان کی تعریف لکھ لینا. هو الاتيان بالعمل على احسن احواله. احسان کہتے ہیں کہ عمل کا سب سے اچھی شکل و صورت میں اچھائی کے اندر پیش کرنا. جو حسن کی، جو خوبصورتی کی آخری حد ہے اس کے اندر عمل کو کرنا اور پیش کرنا. وَأَكْمَلِهَا. اور عمل کوئی بھی سارے عمل ہے اس کو کرنے کے لیے جو سب سے خوبصورت حالت، سب سے مکمل حالت ہے، اس میں کوئی عمل کرنا، اس کو احسان کہتے ہیں. احسان کی تعریف حدیث کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اور جب یہ ایمان، جب یہ یقین دل کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی تو مومن مسلمان عبادت کے اندر اتنی گریہوزاری، اتنا تضرع، اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی عنادت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی کہ وہ مرتبہ اس کو ملے گا جس کو احسان کہا جاتا ہے. اور اگر اتنا مضبوط ایمان نہیں تو یہ مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو اس کی عبادت کر رہے. تو یہ حالت احسان کی یہ تعریف کہ عمل کو بہت اچھی جو آخری شکل ہے خوبصورتی کی اس میں، اور جو کمال کے آخری حد ہے اس کے اوپر عمل کر کے پورے اخلاص کے ساتھ پیش کیا جائے، کسی کو احسان کہتے ہیں. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالْإِحْسَانُ هُوَ أَعْلَى مَقَامَاتِ الطَّاعَةِ. شاعر نے فرمایا کہ احسان جس کی تعریف کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا سب سے مکمل جو ہے مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے، بہت اعلیٰ. اس سے بڑھ کر اور کوئی عمل صالح کا مقام نہیں. ان اللہ یحب المحسنین. یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثبات کیا گیا، ثابت کیا گیا. ھذا تعلیم الامر بالاحسان. یعنی احسان کرنے والے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور محسنین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. لأنه يحب ويحب أهله. اللہ تعالیٰ احسان سے بھی محبت، ارادہ ہے دینی شریعہ پسند فرماتا ہے، راضی ہوتا ہے. وہ اہل اور احسان کرنے والے، نیک اعمال کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. فیکون ذلک حافظا عن امتثال الامر به. کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکام کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واقصدوا. اقصد کا کیا مطلب ہے؟ الاقساط العدل فی المعاملات والاحکام مع القریب والبعید. اقصد کہا جاتا ہے معاملات کے اندر برابری
برابر معاملہ کرتا ہے اہل ایمان کے لیے. یہ معاملہ ہوتا ہے اس کا سب کے ساتھ. تو اقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، ایسے لوگ جو معاملات میں برابری کرتے ہیں اللہ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ایسے عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار اور اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی سائد میں ثابت کیا ہے. یحب المقسطین ای عادلین، اللہ تعالیٰ ان سے عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ومحبته سبحانہ لهم تستلزم ان یجزیہم احسن الجزاء، اور اس کا محبت کرنا اپنے بندوں سے، عدل کرنے والوں سے اس چیز کا متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ان کو بدلہ بھی عطا فرمائے گا. جیسے ان سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں کو، اپنے اولیاء کو ویسے ہی جزا بھی عطا دے گا، جنت کی صورت میں، جنت الفردوس کی صورت میں، اور ان نعمتوں کی صورت میں جو جنت کے اندر پائی جاتی ہیں. جس کی تمنا کرے گا مومن وہاں اللہ کا بندہ، وہ نعمت اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عطا فرما دیں گے. وقولوا تعالیٰ فَمَسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ مَسْتَقَامَ لَكُمْ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْعَهْدِ فَلَمْ يَنقُضُوا فَاسْتَقِيمُوا عَلَى الْكِفَايَةِ لَهُمْ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، جو تمہارے لیے کھڑے ہو یعنی مشرکین اگر تم سے انتقام نہیں لیتے تو تم اپنے عہد کرو، تم ان کے ساتھ جنگ مت کرو. اگر وہ تمہارے خلاف آتے ہیں تو تم آگے بڑھ کر اسلام کی نشر و اشاعت کرو اور دفاع کرو. اس آیت کے اندر ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ظاہر کی اہل تقویٰ کے لیے، یعنی اپنے ماننے والوں کے لیے اور اپنے خشیت دل کے اندر رکھنے والوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان اللہ یحب التوابین کہ اللہ تعالیٰ تواب کہتے ہیں، یہ جمع ہے تواب، توابین جمع ہے تواب کی، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے من التوبہ، توبہ سے. تواب مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے اندر معنی کی بہت زیادتی پائی جائے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. یہ توابین جمع ہے تواب کی، اس کا معنی ہے توبہ سے ہی. بھائی لغتاً اور لغت میں تواب کس کو کہتے ہیں؟ الرجوع، رجوع کرنے والا، یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والا. شرعاً شریعت میں کہا جاتا ہے الرجوع عن الذنب، اپنے گناہ، اپنی معصیت، اپنی برائی سے ہٹ کر اللہ کی طرف مڑنے والا، یعنی گناہوں کو چھوڑنے والا. حاضر تفسیرها فی حق العبد، یہ بندے کے بارے میں یہ تفسیر ہوئی کس کی؟ تواب کی. اما فی حق اللہ عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں تواب اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفاتی. فالتواب من اسماء اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاکیزہ ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے تواب. بندے کو آپ تواب نہیں کہہ سکتے، عبد التواب کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ. تواب اس کے ناموں میں سے پاکیزہ نام ہے. قال ابن قیم رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جلیل القدر امام العبد التواب، کہ عبد بندہ جو ہے وہ تواب اس طریقے سے ہے. واللہ تواب، اللہ تعالیٰ تواب اس طریقے سے ہے. فتوبۃ العبد رجوعه الى سیدہ، بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف قائل ہو کر پلٹنا، الى سیدہ، اپنے آقا، اپنے مالک کی طرف. تو بندہ تواب اس معنی میں ہوا کہ وہ اپنے گناہوں سے بچ کر، ہٹ کر، معصیات سے کنارہ کشی اختیار کر کے یرجع الى سیدہ، اپنے آقا کی طرف، مالک حقیقی کی طرف پلٹتا ہے. تو اس معنی میں وہ تواب ہوا بندہ. وتوبۃ اللہ نوعان، اور اللہ کی توبہ دو قسم کی ہے. جو توبہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، اذن و توفیق و قبول و اعتدال. ایک تو اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کی توفیق، کوئی ارادے کی طرح تھوڑا سا فرق ہے اس میں. اذن و توفیق، اللہ تعالیٰ کی مطلب اجازت و توفیق اور توفیق دینا، یہ ہوا توبہ کے سلسلے میں. اور دوسری وہ قبول و اعتدال، اس توبہ کا قبول کرنا اور اس کے لیے تیار کرنا. معنی سمجھ میں آنا چاہیے. اذن و توفیق، توبہ کی دو قسمیں. پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی اجازت اور توفیق دینا توبہ کی. ایک شخص گناہ کے اندر پڑا ہوا ہے، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق نہیں ہوگی، وہ توبہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کی اجازت، مشیت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی، وہ توبہ کرے گا، پہلی قسم. اور دوسری قسم فرماتے ہیں قبول و اعتدال، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ گزاری کر کے اس کو قبول کروانا. یہ دوسری قسم ہے. قبول کرنے والی ذات کس کی ہے؟ توبہ اللہ کی. اعتدال، اور اس حالات میں توبہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے. یہ بندے کی وہ خوش قسمتی اور وہ اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنے مالک کے حقیقی کے سامنے وہ توبہ کرے اور اس توبہ کو قبول کر لیا جائے
اور یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ، سلف صالحین کا طریقہ تھا۔ جلیل القدر ایک رسول، ایک نبی، عظمت والا، اس دور کا، اپنے دور کا سب سے جو ہے محبوب شخص کائنات کے اوپر، انسان سب سے محبوب، اور نبوت و رسالت کی وجہ سے اس کائنات میں، اس دور میں، اپنے دور میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا حضرت یونس علیہ السلام قائل ہوتے ہیں مالک حقیقی کی طرف۔ جب بستی سے نکلتے ہیں اور سمندر میں جاتے ہیں، کئی حالات سے گزرنے کے بعد ندا لگاتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنا بڑا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور توفیق، اور اس کے بعد ایک وہ نبی رسول جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو وحی دے کر نازل فرماتا ہے، کائنات کی ہدایت کے لیے وہ نازل ہو رہے ہیں، وہ ان حالات سے گزار ہوتے ہیں تو کئی تاریخیوں میں سے طائر ہوتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں لا الہ الا انت، کائنات کے اندر کوئی معبود برحق نہیں، کیوں ہی ہے اللہ تعالیٰ، الا سبحانک، تیری ذات تمام نقائص قیود سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، توبہ کا اعتراف دیکھیں کس انداز میں قرآن نے اس کی تعبیر کی، میں ظالموں میں سے ہوں، نعوذ باللہ۔ نبی اپنے دور کا سب سے مقدس، سب سے عظیم ہوتا ہے، لیکن جو ان سے یہ چوک ہوئی کہ بستی کو چھوڑ کر وہ نکلے، اس کا اعتراف کن رسول میں کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ سورہ اعراف میں پڑھیں گے، جب ان سے وہ غلطی ہوئی، جس درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، کھا لیا، قریب گئے، اس کے بعد اعتراف ہوئی، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ یہ غلطی، چوک ہوئی، غلطی ہوئی، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، علم تغفر لنا، توبہ کا دیکھیں توفیق اور اذن، علم تغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ اگر تو نہیں معاف کرے گا، تو نہیں رحم کرم کا معاملہ کرے گا، تو کوئی معاف کرنے والی ذات کرے گا نہیں۔ تو توفیق اور اذن، توبہ کی دو قسمیں، اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بندے کے لیے کہ وہ تائب ہو سکے، اور دوسرے اس کو قبول کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ارادہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ کو جو اخلاص کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خشیت اور رجا، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے، لیکن مومن اللہ تعالیٰ کے خوف یعنی خشیت اور رجا دونوں کے درمیان رہتا ہے، ایک چیز اس سے الگ نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی اس کے دل کے اندر ہوتا ہے اور اس کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ اگر خالی ڈر ہو، دل کے اندر امید نہ ہو، مومن نہیں، اگر خالی امید ہو، ڈر نہ ہو، مومن نہیں۔ دونوں چیزیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، خشیت بھی، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تو واضح ہوگی آپ کے سامنے دونوں قسمیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، متطہرین جو ہے یہ جمع ہے مطہر کی، پاکیزہ، اس میں فاعل ہے یہ طہارت سے، طہارت میں پاکیزگی۔ وَهِيَ النَّزَاهَةُ وَالنَّظَافَةُ عَنِ الْأَوْصَافِ الْحِسِّيَّةِ كَانَتْ أَوْ مَعْنَوِيَّةً، تو متطہر کہتے ہیں، مطہر کہتے ہیں گندگیوں سے، آلودگیوں سے، شرک کی نجاستوں سے، کفر سے، الحاد سے، یہ معنوی دین سے انسان کو پاک و صاف ہو جانا، اور ظاہری اس کے اوپر بھی جو نجاست ہو اس سے بھی پاک صاف ہو کر وہ باوضو ہو کر طہارت حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی عبادت میں لگے۔ وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه وتعالى، اس آیت کے اندر ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے اپنی محبت کی، اور دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہیں۔ التوابین یعنی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے اس کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تواب یعنی توبہ قبول کرنا، اور متطہرین اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند فرماتا ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے۔ وقولہ تعالیٰ